بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ابھی بھی شادی ہوئی تھی، اس انسان سے میری شادی ہوئی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ میرا کزن تھا، میری پھپھو کا بیٹا، لیکن جب سے شادی ہوئی میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا۔ میں اپنے ہی شوہر سے ڈر رہی تھی، میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ لمبے چوڑے قد کا مالک تھا، شکل و صورت کا اتنا اچھا نہیں تھا، اس کی شکل سے ہی سختی چھلکتی تھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ جب میں اس انسان سے محبت کرتی تھی اسی سے ڈر رہی تھی۔ شاید مجھے ڈرنا بھی چاہیے تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری زندگی برباد کر دے گا اور مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے مجبوریاں یہاں تک لائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس سے میری شادی ہوئی وہ میری محبت تھا، مگر حالات پہلے جیسے نہیں تھے۔ ہم جس طرح سے ملے ہمیں اس طرح سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ وہ باہر کے ملک میں کام کرتا تھا اور واپس جا رہا تھا، دلہن تھی اور وہ واپس جا رہا تھا۔ سوچا کہ ان کی باتیں تو سنوں، آخر ان کے دل میں کیا ہے۔ مجھے جاننا ہی تھا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دراصل میری پھپھو نے ہم سے میرے بھائی کا رشتہ مانگا تھا اپنی بیٹی کے لیے، لیکن میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرا بھائی بہت ہی خوبصورت آدمی تھا اور میری بہت ہی بیٹی بہت ہی واجبی شکل کی مالک تھی۔ اس کا وزن بھی 90 کلو تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ کر دیا جو آپ میری شادی سدرا کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ہو گیا مجھ سے گناہ جو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، پوری 90 کلو کی سزا؟ وہ اس بات پر ہنس بھی رہا تھا۔ گھر والے بھی کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو میرے بابا نے معذرت کر لی۔ اب سدرا کے دل میں کیا تھا ہم تو نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ شخص ہی نہ مانے جس سے آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میری پھپھو غصہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اپنوں میں بندہ شادی کیوں کرتا ہے؟ جب اپنے ہی آپ کو انکار کر دیں تو کیا فائدہ؟ لیکن پھر 1-2 سال بعد وہ ہمارے ساتھ بہتر ہو گئی، کیونکہ میرے بابا بستر مرگ پر پڑے تھے اور بیمار تھے۔ میرے بابا نے مرنے سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کیونکہ وہ میرے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ میری شادی اکرم سے کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی تو میری پھپھو نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، گھر کی بچی کا رشتہ ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا، اور پھر یہ تمہاری آخری خواہش ہے۔ میرے بابا نے میرا نکاح کروا دیا۔ ابھی بھی ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جتنے دن زندہ رہیں گے یہ ان کی قسمت ہے۔ میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ اچھی ہے، وہ چاہتی تو انکار بھی کر سکتی تھی کیونکہ ہم نے اس کی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے ہاں کہہ دیا۔ میری پھپھو اچھی نہیں تھیں، ہم سب پورے خاندان میں واویلا مچایا ہوا تھا۔ ان کا سب کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا، ہر کسی کے معاملے میں بولتی تھیں، لوگوں کو تانے دیتی تھیں، لوگوں کی باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی تھیں تاکہ لوگوں کے ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آ سکیں۔ لیکن اپنے بیٹے کے لیے وہ ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش کر رہی تھیں اور میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو شادی کی رات بتا دیا کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میرا شوہر اس طرح کا نہیں تھا جیسے یہ سن کر اس کا دل پگھل گیا ہو۔ اس نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے دل میں محبت کہاں سے رہتی؟ وہ بیچارہ تو 15 سال کا تھا جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے باہر کے ملک بھیج دیا گیا۔ وہ پیسے کمانے کی مشین بن چکا تھا۔ اب اس کی عمر 25 سال تھی، لیکن ابھی بھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ 40 سال کا بوڑھا مرد ہے۔ اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ میری ساس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ میری ساس یعنی میری پھپھو جو اب میری ساس بن چکی تھیں، وہ میرے شوہر کے پاس بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے کہا اس لڑکی کو کاموں میں صحیح رگڑوں گی، میں نے سنا ہے یہ بڑے اچھے کام کرتی ہے، تو پھر یہاں بھی کام کرے، اس کا اپنا گھر ہے، آخر اپنی پھپھی کے گھر آئی ہے، اور تم بھی اس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھا دینا۔ تمہیں یاد ہے جب انہوں نے تمہاری بہن کے رشتے سے انکار کر دیا تھا؟ بیچاری کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی نذیر سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ سنا ہے انہوں نے اس کی کہیں منگنی کر دی۔ بڑی پیاری اور خوبصورت لڑکی لے کر آ رہے ہیں جو میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میرا شوہر چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھوں گی جیسا ایک روایتی ساس کا ہوتا ہے۔ میں بھول جاؤں گی کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ یہی کیا تھا۔
ہمیں صاف کہہ دیا کہ ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے، تم کیوں اس کے صدقے واری جاؤ، تم بھی اسی طرح رہو۔ میرے شوہر نے کہا امی اس میں ماریا کا کیا قصور ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، جب نذیر نے انکار کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مرد جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسی سے کرتا ہے، کوئی عورت تو نہیں ہوتی کہ اس کی شادی زبردستی کروا دی جائے۔ آپ میری بیوی کا خیال رکھیے گا۔ میرے پھپھو نے کہا اچھا، اور میری بیوی ہو گئی ہے، میری بیوی صاحبہ بن گئی ہے، وہ آپ کی اچھا ٹھیک ہے رکھ لیں گے تو خیال، تو فوراً ہی اس کا ہو گیا۔ ایسے بیٹے ہی میرے نصیب میں لکھے تھے۔ ایک طرف بڑا بھائی ہے جو اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، اب ایک تو ہے، تو بھی اپنی بیوی کا ہو گیا، اب ہمیں بھول جانا، اس کو اپنے ساتھ لے جانا اور پھر خرچہ بھیجنا بھی بند کر دینا۔ میرے شوہر نے کہا ایسا بالکل نہیں کروں گا، آپ میری بیوی کا خیال رکھیں، میں نے ان سے کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، جب مجھے پتہ ہوگا کہ وہ یہاں اپنوں میں خوش ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی آپ لوگ لا کر دیں گے، وہ بیمار ہوگی آپ لوگ خیال کریں گے، ساتھ لے جاؤں گا تو وہ وہاں پر اکیلی ہو جائے گی۔ میرا تو کام ایسا ہے، میں صبح جاتا ہوں تو رات کو آتا ہوں۔ میری ساس نے کہا ابھی بھی اسی کی فکر ہے، ہمارا کون سا خیال ہے تمہیں؟ خیر میرے شوہر نے ہنسی خوشی ان کو منا لیا، اگلے دن چلا گیا، پھر 6-7 مہینے بعد بھی آیا تھا۔ ان 7 مہینوں میں میری پھپھو نے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، مجھے تانے دیتی 100 الگ اور سدرا، وہ بھی مجھ سے ساس کی طرح ہی رویہ رکھتی، ایسا لگتا تھا اس گھر میں میری 2 ساسیں ہیں، وہ بھی مجھ سے پورے دن کام کرواتی، مجھے تانے دیتی رہتی، بار بار مجھ سے پوچھتی تمہارے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، وہ لڑکی کیسی ہے؟ اللہ کرے وہ لڑکی بانجھ ہو، اللہ کرے اس کے ہاں اولاد نہ ہو، اللہ کرے وہ پہلی رات ہی مر جائے۔ میرے منہ پر اس طرح کی باتیں، ان کے دل میں اتنی نفرت نہیں ہوتی۔ اس بات پر بھی اس نے میری کلاس لگوا دی کہ میرے سامنے فلسفے جھاڑتی ہے، خود تو اپنی محبت لے کر بیٹھی ہے، ہمارے بھائی سے شادی کر لی تو ہمارا اتنا بڑا دل ہے، ہم نے تیرے مرتے ہوئے باپ کی خواہش پوری کروا دی۔ میری ساس نے مجھ پر وہ سارے ظلم کر ڈالے جو ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ کر سکتی ہے، سارے گھر کے کام کروانا، مجھے پرانا بچا ہوا کھانا کھلانا، مجھ سے کبھی عزت سے پیش نہ آنا، لوگوں کے سامنے میری برائیاں کرنا، میرے شوہر کے کان بھرنا، میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی کروانا، مجھے خرچہ نہ دینا، مجھے پرانے کپڑے پہنانا، وہ سب کچھ کر چکی تھیں۔ میں چپ چاپ برداشت کرتی رہی، صرف محبت کے لیے، اپنے شوہر کو بھی کچھ نہ بتایا۔ ایک دن اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم غلطی کا موقع ہی کیوں دیتی ہو، امی تم پر غصہ کریں۔ میں کہتی کہ میں تو کوئی غلطی نہیں کرتی، پھر بھی غصہ کرتی ہیں۔ اب بھی میرے شوہر کو گئے ہوئے 10-15 دن ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ سوئی تو اپنے کمرے میں تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو میں کچن میں تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں حیران تھی کہ میں اپنے کمرے میں سو گئی، یہاں کیسے آ گئی؟ میری ساس نے بھی مجھے کہا کہ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ میں نے کہا وہ میں رات کو دیر سے برتن دھو رہی تھی لیکن اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے نہیں پتا میں یہاں پر کیسے آئی۔ میری ساس نے کہا اچھا تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے، چلو تمہارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں بیمار عورت پکڑا دی، پتہ نہیں نیند میں چل کے کہاں کہاں نکل جاؤ گی، اب تمہاری رکھوالی کون کرے گا؟ میں نے کہا نہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے کمرے میں گئی تھی، میں نے منہ ہاتھ دھویا، رات کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں سوئی تھی۔ میری ساس نے کہا اب زیادہ کہانیاں نہ سناؤ، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو، اپنے شوہر کو دکھانا چاہتی ہو کہ مجھے تو کچن میں سلاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر اس بات پر ہم خاموش ہو گئے۔ 1 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ظاہر ہے یہ بچہ میرے شوہر کا ہی تھا، اب میں بہت خوش تھی۔ اور میری ساس نے ایک عجیب سی بات کہنی شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ اتنی جلدی تو ماں کیسے بن گئی؟ میرا بیٹا تو گیا تھا۔ میں نے کہا ان کو بھی گئے 1 مہینہ ہوا ہے، 1 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے۔ میری ساس نے کہا نہیں، مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، 1 مہینے میں کہاں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ پھر شادی کے 7-8 مہینے تک تو ماں نہیں بنی، اب اچانک سے بن گئی۔ 1 مہینے میں وہ عورتیں ماں بنتی ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، تم تو ہو ہی سدا کی بیمار، ہمیشہ تمہاری بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں پھوپھو ایسی بات نہیں ہے،
انہوں نے کہا یہ تو جب بچہ ہوگا تبھی پتہ چلے گا، میں تو بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لوں گی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو سیدھا سادہ مجھ پر الزام لگا رہی تھیں۔ ان دنوں میں ہی میرے بابا بھی چلے گئے، اب میں کس کو بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ظاہر ہے انہی سے شکایت کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی بہن میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جتنے تانے اور باتیں میں نے برداشت کر لی تھیں، اتنی شاید کوئی اور برداشت نہ کرتا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا بیٹا اس دنیا میں آنے والا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو تاریخ بتا دی تھی۔ شوہر نے کہا وہ اس سے 10 دن پہلے آ جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی اولاد ہو تو وہ پاس موجود ہو۔ اس پر بھی میری ساس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں آنے کی، ہم سب کر لیں گے، یہ تمہارے سامنے ڈرامے کرے گی۔ لیکن میرا شوہر آ گیا۔ جو لوگ اچھے شوہر نہیں ہوتے وہ کبھی بھی اچھے باپ ضرور ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ آ تو گیا، پر جس دن وہ آیا تھا اس نے بیگ رکھا ہی تھا کہ میری ساس نے ایک عجیب سے کھیل کھیلا۔ ایک لڑکا گھر آیا جو میری ساس کا رشتہ دار تھا، گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے کہا مجھے آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ دراصل آپ کی بہو کا میرے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مجھے گناہ پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے ایسی کہانیاں سنائی کہ میرا شوہر اور میری ساس دونوں ہی مجھ پر ٹوٹ پڑے، بد زبان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی گھر آتا ہے، آ کر کہتا ہے تمہارے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کوئی کسی کے گھر میں آ جائے اور اتنی بڑی بات کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تم نے ہی کوئی چکر چلایا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ابھی تمہیں گئے ہوئے 15 دن نہیں ہوئے، اور اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے یہ بات 1 مہینہ اور 10 دن کے بعد بتائی تھی۔ میری ساس نے بات کو غلط رنگ دے دیا۔ میرا شوہر مجھے مشکوک نظر سے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ اس نے کہا میری ماں تمہارے خلاف تھی۔ میری ماں نے کہا وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، تم میری بیوی تھی، میں تو تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ میرے جاتے ہی ضبط کر دیا۔ میری ہتھیلی پر میں اپنی عزت رکھ کر اتنی دور چلا گیا۔ میرے جاتے تم نے ہتھیلی کھول دی۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کا۔ میں نے کہا آپ کی ماں نے جو میرے ساتھ کیا وہ جا کر اپنی ماں سے ہی پوچھیں، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ میں کچن میں گئی، میں نے دیکھا میری ساس اور میری نند بیٹھی ہنس رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن کاش میں اپنے شوہر کو یہ سب سمجھا سکتی۔ انہوں نے مجھے پھر سے کمرے میں بلا لیا، پھر سے مجھے باتیں سنانے لگے، ڈانٹنے لگے، کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس وجہ سے میرا وقت سے پہلے ہی درد شروع ہو گیا۔ میں ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی خوشی کسی کو بھی نہیں تھی۔ سوچا تھا پہلی اولاد، پہلا بیٹا ہے، سب خوش ہوں گے۔ اس کا باپ بھی باہر کے ملک سے آیا ہوا ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گا، کہے گا کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ سب بھی اس کی مہربانی کے وقت آ گیا۔ مجھے تو لگا کہ آج میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، لیکن آج ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا لکھا تھا۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر کو کہہ دیا کہ فوری اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے۔ اس آدمی کو بھی بلا لیا۔ اس نے بار بار یہی کہا کہ میرا آپ کی بیوی کے ساتھ چکر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میرا تو سر پھٹا جا رہا تھا، میرے دماغ میں سوئی چبھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی گرم سیسا میرے کان میں ڈال رہا ہے۔ اس آدمی کو میں جانتی تک نہیں تھی، اور یہ مجھ سے تعلق ہونے کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا، یہاں تک بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے شوہر کا اصرار تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ اگلے دن آنی تھی۔ میں گھر تو آ گئی، لیکن کسی کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ بس میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایسی حالت میں ایک عورت کر بھی کیا سکتی ہے؟ ابھی گود میں اولاد آئی تھی، اللہ نے نعمت سے نوازا تھا، اور یہاں میرے کردار پر اتنی بڑی انگلی اٹھ چکی تھی۔ وہ آدمی بھی باہر بیٹھا تھا۔ اگلے دن رپورٹ آ گئی تو اس کو بھی بلا لیا گیا۔ گھر میں عدالت کا ماحول تھا، مجرم میں بھی تھی۔ ویسے تو جب تک سزا نہیں ہوتی، جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا، تب تک مجرم کو مجرم نہیں ملزم کہا جاتا ہے، لیکن ابھی سے ہی مجھے سزا دی جا رہی تھی۔
میرے شوہر نے میرے بیٹے کو دیکھا تک نہیں، اسے ہاتھ تک نہ لگایا، اسے گود میں بھی نہ اٹھایا۔ میں سوچ رہی تھی وہ اسے گود میں لے گا، اپنے ہاتھوں میں اسے پکڑے گا، خود اس کے کان میں اذان دے گا، اس کو شہد دے گا تاکہ یہ بالکل اپنے باپ کی طرح بنے جسے دوسروں کا احساس ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جب رپورٹ سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق وہ شخص مجھ سے جو تعلق کا دعوے دار تھا وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھا، یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ نے اس کی بات مان کر ہمارے کتنے خوبصورت لمحوں کو خراب کر دیا۔ آپ نے بالکل میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ لیں اپنا بیٹا اور اس کو گود میں پکڑیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے۔ میں نے اپنا بیٹا اپنے شوہر کے آگے کیا تو وہ اس کو نہیں پکڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ اب تو رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا، تمہارے اس بیٹے کا باپ یہ آدمی نہیں ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی، لیکن اس کا باپ میں بھی نہیں ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق کوئی اور ہی اس کا باپ ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھیں ایسے پھٹ پڑیں جیسے ابھی باہر آ کے رہیں۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا، توبہ توبہ، کیا غلاظت کی بوری اٹھا لائے ہیں ہم۔ اس نے تو یار ہی ختم نہیں ہو رہے۔ بتا کتنے لوگوں کے ساتھ چکر ہے تیرا؟ ساس نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ عین اس وقت پر میری ماں وہاں پر آ گئی۔ اس نے مجھے سنبھالا۔ اس نے کہا، کیوں ہماری بیٹی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میری ماں کو بھی یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ وہ تو اپنے نواسے کو دیکھنے آئی تھیں، لیکن یہاں پر اور ہی معاملات چل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو ایک اور ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب دوبارہ سے ٹیسٹ کیا گیا، اس دفعہ ہم لوگ بڑے ہسپتال گئے۔ اس دفعہ ٹیسٹ بھی ایسا تھا جس میں زیادہ باریکی سے معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی وہ میرے لیے مر جانے کا مقام تھا۔ اگر میری گود میں میرا بیٹا نہ ہوتا تو شاید میری روح پرواز کر جاتی، لیکن مجھے بھی پتہ تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ ایک بدکردار ماں کے بیٹے کو کون سنبھالے گا؟ کیونکہ رپورٹ کے مطابق اس بچے کے 3 باپ تھے، یعنی میرا شوہر، یہ آدمی اور ایک تیسرا آدمی۔ جب اس کا ڈی این اے میچ ہوا تو وہ محلے کا ایک آدمی نکلا، وہ بھی ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے بھی قبول کر لیا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں اور یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں ان کو پیسے بھی دیا کرتا تھا، تحفے تحائف بھی لایا کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں ہے، میرے باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے، وہ بھی باہر کے ملک چلا گیا، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تعلق بنایا۔ دراصل میری ایک بیوی ہتانا چاہے تو پھر مرد اس کام کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ میرے شوہر کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑا تو اس نے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ میرا شوہر بے ہوش ہو گیا، اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میری حالت بھی عجیب تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جب میرے شوہر کو بے ہوشی کا دورہ پڑا تو میری ساس بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ان کو ہوش نہیں آ رہا، یہ کوما میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کب ہوش آئے گا، آج شاید آ جائے گا یا شاید کل یا شاید کبھی نہ آئے۔ میری ساس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ان کے چہرے پر پہلی دفعہ میں نے اتنی پریشانی دیکھی تھی، اس حد تک پریشان تھی۔ مجھے میری ماں اپنے گھر واپس لے آئی۔ میں اپنے اس بچے کو پالنے لگی۔ شوہر ملنے کے لیے روز ہسپتال جایا کرتی، پتہ نہیں وہ میری آواز سن رہا تھا یا نہیں۔ میں اسے معافیا مانگا کرتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے معاف کر دو، پر جہاں بھی گئے ہو وہاں سے واپس آ جاؤ۔ ہمارے بغیر یہ دنیا مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی طرح بھی اپنی پاک دامنی ثابت کر دوں گی، بس تم واپس آ جاؤ۔ اگر میں بری ہوں تو مجھ پر بھروسہ نہیں تو مجھے چھوڑ دینا، لیکن زندہ تو رہنا، واپس تو آ جانا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا رہتا، اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے۔ میرا بچہ بھی کافی صحت مند ہو گیا، جو کافی کمزور تھا۔ میں اسے دیکھتی، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس میں اسے سنبھالتی تھی،
اس کا پیٹ بھر دیتی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتی، اسے گلے سے لگاتی، نہ پیار کرتی۔ ابھی تک یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہوا کیسے؟ میری ماں تک نے مجھ پر شک کیا اور پوچھا، تو بتا یہ سب کیسے ہو گیا؟ تجھے نہیں پتہ تیرے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ امی، مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے بالکل نہیں پتہ۔ میں نے کہا مجھے ایک ایک دن یاد ہے، میں گھر میں تھی، میں تو کہیں گئی بھی نہیں، لوگوں نے مجھے کہیں جانے نہیں دیا، بس مجھ سے گھر کے کام کرواتے رہے۔ میرا شوہر کوما میں تھا، اس بات کو 7 مہینے گزر گئے۔ اس کی نوکری دبئی میں تھی، وہ لوگ فون کر رہے تھے، اگر آپ نہیں آ رہے تو ہم آپ کی جگہ کسی اور کو رکھ دیتے ہیں۔ جو آپ کی تنخواہ تھی وہ ہم اس وجہ سے کاٹ رہے ہیں کیونکہ بنا بتائے آپ نے اتنی ساری چھٹیاں کیں۔ میرا شوہر گھر کا واحد کمانے والا تھا، وہ کوما میں پڑا تھا، اس کا علاج بھی بہت مہنگا تھا، بہت سارے پیسے لگتے، ہسپتال والے روزانہ کی بنیاد پر پیسے مانگتے۔ میری ساس کے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہو گئے تھے، ان کے گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو گئے، لوگوں کے ساتھ انہوں نے پہلے سے بگاڑ کر رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے تھے، ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ہسپتال میں گئی، میری ساس وہاں پر پہلے سے موجود تھی، ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، اچانک سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میرا کمانے والا، میرا سہارا، جو زندہ لاش بنے پڑا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے۔ آج ہسپتال والوں نے کہہ دیا اگر آپ نے کل کے پیسے نہیں دینے تو ان کو آج لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں، یہ ان مشینوں کے بغیر کیا زندہ رہے گا؟ میں گھر کو کیسے رکھ پاؤں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بیٹی بہت زیادہ برا۔ مجھے اپنی بیٹی کا دکھ تھا، میری بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ دن رات روتی تھی، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی تھی، تم لوگوں نے اس کا رشتہ نہیں لیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، وہ کسی اور سے شادی کرنے سے بھی انکاری ہو گئی۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے ایک رات تمہیں بے ہوش کر دیا۔ تمہیں وہ صبح یاد ہے جب تم کچن میں اٹھی تھی؟ بس اسی رات کو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کروایا تھا، وہ دونوں آدمی میرے ساتھ ملے ہوئے تھے، میں نے تمہیں بیچ دیا تھا، میں کتنی بری تھی، تبھی تو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ وہ شاید مجھ پر ظلم کرتی ہیں، مجھ سے کام کرواتی ہیں، مجھے تانے دیتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھے بیچ بھی سکتی تھی۔ مجھے وہ رات یاد تھی، میں سوئی اپنے کمرے میں، لیکن باورچی خانے سے جاگی، زمین پر پڑی ہوئی اور سوچتی ہی رہ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس بات کے 1 مہینے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ میرا شوہر بھی انہی دنوں میں ایک دفعہ آ کر واپس گیا تھا۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں پیچھے پیچھے ہٹ رہی تھی، ہم دونوں بری طرح رو رہے تھے، جب اچانک سے ہم نے کوئی آواز سنی، مشین کی آواز تھی۔ میرے شوہر کو ہوش آ رہا تھا، میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، اس نے کہا انہیں ہوش آ گیا ہے۔ جب میرا شوہر ہوش میں آ گیا، اس نے بتایا میں سب کی باتیں سن رہا تھا، مجھے سب کی آواز آ رہی تھی، بس میں پلٹ کر جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ یہ کوما بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے۔ اس نے وہ باتیں بھی سن لیں جو میری ساس نے کی تھیں، وہ جاگ گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ 1-2 مہینے میں پھر سے کام کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے تھوڑے بہت پیسے ان کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے جو صرف اس کے سگنیچر سے ہی نکل سکتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کاروبار بنا لیا، اب وہ مجھے لینے کبھی نہیں آئے گا، مجھے یہی لگا تھا۔ لیکن ایک دن وہ میرے دروازے پر آ گیا، اس نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا، ہم ان دونوں آدمی پر کیس کروائیں گے، تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اور میرا بچہ؟ اس نے کہا صرف تمہارا بچہ نہیں، میرا بھی بچہ، بس تم اس کو بھی ساتھ لے آؤ۔ میرے شوہر نے بچے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو بابا میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں واپس آ گئی، لیکن میرے شوہر نے اس دفعہ پہلے سے ہی کام کر دیا ہوا تھا، اس نے گھر کے حصے کر دیے تھے۔ ہم لوگ اوپر رہتے، میری ساس اور نند نیچے۔ میرے شوہر نے کہا جب تک کوئی نیچے مر نہ جائے تب تک تمہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں پر رہو میرے ساتھ، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہارے سارے حقوق ادا کروں گا، اور جو کچھ بھی ہو ہم اس کا ذکر کبھی نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی بھی ذمہ داری ہے مجھ پر، ان کے ساتھ ذمہ داری نبھاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ رشتہ بھی نبھاؤں گا،
اور محبت بھی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، کیونکہ اگر میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم مظلوم ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سے میری زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔